افسانہ خواب افسانہ نگار عمرانہ رشید ترجمہ فضل بلوچ۔ میں بستر پہ کروٹیں بدل رہی ہوں مگر نیند نہیں آ رہی۔ نیند کو تو جیسے آج قدرت جگہ کی لت لگ گئی ہے۔ رات میرے باطن کے فضا کی طرح خاموش ہے، نہ ہوا چل رہی ہے نہ کہیں کوئی پتا ہل رہا ہے۔ دور آسمان پر ایک ستارہ میری آنکھوں کی طرح ٹمٹما رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا گلا سوکھ گیا ہے اور مجھے پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چارپائی سے اتر کر میں ترماس کا نل کھولتی ہوں مگر وہ خالی ہے۔ صرف پانی کی ایک بوند گلاس کی تہہ میں یوں گرتی ہے کہ رات کی خاموشی لرز اٹھتی ہے۔ میں جانے کتنی صدیوں سے اپنی تنہائی کے ساتھ رہ رہی ہوں مگر میری تنہائی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جونی رات پڑتی ہے وہ خاموشی سے میرے سرہانے آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ میرے سرہانے کھڑی ہے، دوپٹہ نیچے کیے ہوئے۔ میرا بھی دل نہیں چاہتا اس کا کوئی چہرہ دیکھوں۔ تم پھر آ گئی ہو؟ تم کبھی کوئی بات نہیں کرتی ہو، بس میری رتیگوں کی طرح نیند سے محروم ہو۔ میں بات تو کرتی ہوں مگر رات اتنی تاریک ہے کہ تجھ تک پہنچنے سے پہلے میری آواز تاریکی میں کہیں پناہ ہو جاتی ہے۔ تاریکی عرشے کو اپنے اندر نگل لیتی ہے، اس لیے تم میری آواز کو سن نہیں پاتی ہو۔ یہ آواز جیسے میں پہلی مرتبہ سن رہی تھی، سن کر میں چونک اٹھی جیسے یہ آواز میرے اندر سے آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہارا خواب ہوں۔ کون سا خواب؟ وہی جیسے سولی پہ چڑھایا گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او ستارہ دیکھ رہی ہو جو اکیلے جاگ رہا ہے؟ اصل میں یہ نیند سے محروم ایک شخص کی یاد میں یوں ٹمٹما کر تمہارا راستہ روشن کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں نے بھی اس امید پہ آنکھیں بند کی کہ شاید نیند راستہ بھول کر اس طرف پلٹ آئے۔ کافی دیر کے بعد میں نیند کی کشتی میں اچکولے کھا رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ آنکھیں اٹھا کر میں درخت کو دیکھنے لگی۔ درخت کے سارے پتوں کو ہوا اپنے ساتھ پہ لے گئی، صرف خالی شاخیں رہ گئی تھیں۔ دور دور تک کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے ڈر محسوس ہونے لگا اور میں پسینے میں بھیگ گئی۔ کانپتے ہوئے میں چلانے لگی مگر میری آواز میری حلق سے باہر نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، جیسے پوری دنیا میں ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ میں بھاگ رہی تھی مگر اس وسیع میدان کے پار نہیں ہو پا رہی تھی۔ تھک کر میں زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی میں رونے لگی۔ اچانک میں نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ تو وہی میری تنہائی تھی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا اور وہ ایک پرندہ بن کر اڑنے لگی۔ میں چونک اٹھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، چارپائی سے اٹھ کر پانی پینے لگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا پنجرے کا دہانہ کھلا ہوا تھا اور پرندہ وہاں سے اڑ چکا تھا۔ مطبوعہ مجلہ گدار، پسنی، شمارہ نمبر 12، سال 2021۔